چھٹی सूरत ہے सूरत मुल्क, जो कुरान हकीम में सूरत नंबर है 67, 29वें पारे की कुरान हकीम में पहली सूरत है सूरत नंबर 67 सूरतुल मुल्क। इसी कॉन्टेक्स्ट में एक हदीस है बड़ी मशहूर, जामिया तिर्मिज़ी में 2891, सुनन नबी दाऊद में 1400, सुनन इब्न माजा में 3786, और यह हदीस मुस्नद इमाम अहमद में भी मौजूद है, अल मुस्तदरक लिल हाकिम में भी मौजूद है, और इमाम ज़हबी ने भी इसकी सेहत पर इमाम हाकिम की मुवाफकत की है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान हकीम में 30 आयात पर मुश्तमिल एक ऐसी सूरत है जिसने अपने पढ़ने वाले के लिए शफाअत की, यहां तक कि अल्लाह ताला ने उसे बख्श दिया, और वो सूरत है तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। इसी हवाले से सूरतुल मुल्क की फजीलत के एतबार से एक बड़ी मशहूर ज़ईफ रवायत भी है, जामिया तिर्मिज़ी में 2890, लेकिन इसे खुद इमाम तिर्मिज़ी ने ज़ईफ करार दिया। इसमें यहया बिन अमर बिन मालिक एक ज़ईफ रावी है, और हदीस कुछ यूं है कि एक सहाबी ने एक ऐसी जगह पर खैमा लगाया कि उन्हें मालूम नहीं था कि उस जमीन में नीचे कोई गुमशुदा कब्र थी, और उस कब्र से सूरतुल मुल्क पढ़ने की आवाज आ रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जब यह मुकदमा पेश किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये जो सूरतुल मुल्क है ये मानिआ है, अजाब कब्र से रोकने वाली है, और मुंजिया है, निजात देने वाली है। लेकिन यह रवायत ज़ईफ है, यहया बिन अमर बिन मालिक इसमें ज़ईफ रावी है, और खुद इमाम तिर्मिज़ी ने इसे ज़ईफ डिक्लेयर किया। लेकिन इसको सपोर्ट करने वाली एक सही मौकूफन रवायत भी मौजूद है, और वो सैयदना इब्न मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु का कौल है। और जब भी किसी सहाबी का कौल हो और वो गैबी खबर से मुताल्लिक हो तो यकीनन वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताने पर ही महमूल होता है। तो ये सही सनद के साथ अल मोजमुल कबीर इमाम तबरानी की किताब में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 8652, और इमाम बहकी की किताब इस्बातो अज़ाबिल कब्र में 128 नंबर ये रवायत है कि इब्न मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, जो शख्स रोजाना रात को सूरतुल मुल्क पढ़ लेता है, जब उसे कब्र में दाखिल किया जाएगा तो अजाब कब्र के अगेंस्ट ये सूरत सरहाने की तरफ से आएगी और अल्लाह से सिफारिश करेगी यहां तक कि उस शख्स को बख्श दिया जाएगा। सुभानअल्लाह। फिर सैयदना इब्न मसऊद ने फरमाया, सूरतुल मुल्क मुंजिया है, अल्लाह के इज़्न से निजात देने वाली सूरत है। सूरतुल मुल्क के पढ़ने के एतबार से एक और ज़ईफ रवायत भी है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से मिलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को सोने से पहले सूरतुल मुल्क रोजाना पढ़ा करते थे। वो जामिया तिर्मिज़ी में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 2892 नंबर हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजाना सोने से पहले सूरतुस सजदा और सूरतुल मुल्क की तलावत फरमाया करते थे। लेकिन यह हदीस भी उसूल मुहद्दिसीन पर ज़ईफ है। शेख अलबानी को गलती लगी और खुद शेख अलबानी के शागिर्दों ने उन पर गिरफ्त की कि यह रवायत बिल्कुल ज़ईफ है। इसमें लैथ बिन अबी सलीम मशहूर ज़ईफ रावी है, और इसके अलावा जितने भी तुरुक हैं इसके, उनमें एक कॉमन प्रॉब्लम है कि अबू जुबैर मुदल्लिस है और अन से रवायत कर रहे हैं और समा की तसरीह मौजूद नहीं है। लिहाजा ये हदीस जो है उसूल मुहद्दिसीन पर ज़ईफ है। लेकिन इसी हवाले से एक और रवायत भी मौजूद है बिल्कुल सही सनद के साथ, एक जलीलुल कद्र ताबई के हवाले से खालिद बिन मादान रहमहुल्लाह ताला अल मुतवफ़ा 103 हिजरी, उनके बारे में सही सनद के साथ सुनन दारमी में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 3410 नंबर हदीस है। मिशकात में भी ये मौजूद है 2176, और इसके फुट नोट पे शेख जुबैर अली ज़ई रहमहुल्लाह ने पूरी बहस की है, और ये बहस अलग से भी उनके जो फतावा इल्मिया है उसकी पहली जिल्द में शामिल है, सूरह मुल्क के हवाले से भी, सूरह अस्सजदा के हवाले से भी, कि खालिद बिन मादान ताबई अल मुतवफ़ा 103 हिजरी सूरतुल सजदा और सूरतुल मुल्क दोनों सूरतों के बारे में फरमाया करते थे कि ये दोनों सूरतें अपने पढ़ने वाले के मुतालिक कब्र में झगड़ा करेंगी
اور اللہ سے کہیں گی، اب یہ بات تو حضرت ابن مسعود کے قول سے بھی ہمیں پتہ چلی، اللہ سے کہیں گی کہ یا اللہ اگر ہم تیری کتاب میں ہیں تو ہماری یہ شفاعت اس بندے کے حق میں قبول کر جو کہ ہمیں پڑھا کرتا تھا، ورنہ ہمیں اپنی کتاب سے ہی نکال دے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ سفارش کرتی رہیں گی یہاں تک کہ اللہ تعالی اس شخص کو جو سورۃ السجدہ اور سورۃ الملک پڑھا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا۔ اور اس میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ یہ دونوں صورتیں پرندوں کی طرح اپنے پر پھیلا لیں گی اور عذاب قبر کو روکیں گی۔ الحمدللہ، سورۃ السجدہ اور سورۃ الملک۔ اور اس کی کنکلوژن سنن دارمی کی اس روایت 3410 کی ان الفاظ میں ہوتی ہے کہ وہ تبع تابعی ابو خالد کہتے ہیں کہ خالد بن معدان رحمہ اللہ المتوفا 103 ہجری جلیل القدر تابعی اور کئی صحابہ کے شاگرد، وہ اس وقت تک رات کو سویا نہیں کرتے تھے جب تک کہ سورۃ الملک اور سورۃ السجدہ کی تلاوت نہ کر لیں۔ لہذا یہ ساری کی ساری باتیں سپورٹیو ہو جاتی ہیں ان ضعیف روایتوں کو بھی، لہذا اس حوالے سے ہمیں ایک اور سورت کی فضیلت بھی پتہ چلی، 7ویں سورت، اور وہ ہے سورۃ السجدہ، سورت نمبر ہے 32، پارہ نمبر 21 میں۔ بھائیو، سورۃ الملک 67 نمبر سورت اور سورۃ السجدہ 32 نمبر سورت، اس کی عادت بنائیں کہ اسے رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیا کریں۔ دونوں ہی 30 آیات پر مشتمل ہے، زیادہ ٹائم نہیں لگتا، جو روزانہ پڑھنے والا ہے اس کو 5-7 منٹ میں دونوں صورتیں وہ پڑھ سکتا ہے۔ اور انہی کی امپورٹنس کے پیش نظر میں نے الگ سے بھی 2 لیکچرز انہی 2 صورتوں پر ریکارڈ کروائے ہوئے ہیں۔ مسئلہ نمبر 76 جو رمضان المبارک 1434 ہجری 2013 میں ہماری جو سالانہ نشست ہوئی تھی، سورۃ السجدہ میں فکر آخرت کے بیان کے حوالے سے ہم نے یہ پوری سورت کور کی تھی 1 گھنٹے میں۔ اور مسئلہ نمبر 93 جو پچھلے رمضان میں 1435 ہجری میں 2014 کے اندر جو ہماری فائنل نشست ہوئی تھی، اس میں میں نے سورۃ الملک کو بھی اس کی فضیلت اور ترجمہ اور تفسیر کو بیان کیا تھا۔ سورۃ السجدہ پرٹیکولرلی فکر آخرت کے اعتبار سے بڑی اہم سورت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 891، مسلم میں 2034، کہ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر جمعے کی فجر کی نماز جو ہوا کرتی تھی اس میں پہلی رکعت میں سورۃ السجدہ اور دوسری رکعت میں سورۃ الدہر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، کیونکہ یہ سورت تذکیر کرنے والی ہے، نصیحت والی ہے۔ تو جمعے کا دن تو ہے ہی نصیحت کا دن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کا آغاز ہی فجر میں پہلی رکعت میں سورۃ السجدہ پڑھ کر کیا کرتے تھے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ لہذا اپنی روٹین بنائیں کہ سورہ السجدہ اور سورۃ الملک رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیا کریں۔ اور اس میں آپ کو ایک آسانی بتا دیتا ہوں شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے، کہ بسا اوقات انسان پر نیند کا غلبہ ہوتا ہے اور رات کو انسان سو گیا، یاد نہیں رہا پڑھنا، یا وہ سستی کی وجہ سے چھوٹ گیا، تو اس میں ایک آسانی ہے، اور وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1745 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم جیسے سست الوجود لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے رات کے وظائف پڑھنا بھول جائے یا اس کے وہ وظائف چھوٹ جائیں تو اگلے دن ظہر کی نماز سے پہلے پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو ویسا ہی ثواب عطا فرما دے گا۔ تو اگر کوئی رات کو پڑھنا سورہ السجدہ یا سورۃ الملک بھول گیا ہے، اگلے دن فجر کے بعد پڑھ لے، فجر کے بعد نہیں پڑھ سکا تو ظہر کی نماز سے پہلے پڑھ لے، تو اس کو وہی فضیلت ملے گی انشاءاللہ۔ یہ دونوں صورتیں عذاب قبر سے بچائیں گی اور پرندوں کی مانند اپنے پر پھیلا کر اللہ تعالیٰ کے عذاب کے اگینسٹ ہماری شفاعت کرے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ آسانی تھی، میں نے انصاف سمجھا کے بتا دیا جائے تاکہ شیطان اس حوالے سے سستی نہ دلائے۔ تو الحمدللہ میں تو بڑی کوشش کرتا ہوں اس حوالے سے، اور میں تحدیث نعمت کے طور پر بتا دوں کہ 1992 کی بات ہے، تقریباً آج سے آپ سمجھ لیں 23 سال پہلے کی، مئی 1992، 1992 میں میٹرک کے پیپرز دے کر فارغ ہوا، 14.5 سال میرے تقریباً اس وقت عمر تھی۔ تو اس وقت مجھے پہلی دفعہ سورۃ الملک کی فضیلت کے حوالے سے پتا چلا، تو میں نے الحمدللہ
اس وقت سے اب تک کوشش ہوتی ہے کہ رات کو اس کو پڑھ کر ہی سویا جائے، اور اس کی برکت یہ ہوئی کہ چند ہفتوں ہی میں اس کو پڑھنے کی وجہ سے یہ زبانی یاد ہو گئی سورۃ الملک۔ اور سورۃ السجدہ بھی پڑھا کریں، دونوں 30 آیات پر مشتمل ہیں، کوئی مشکل کام نہیں، اپنی روٹین بنائیں گے تو یہ زبانی یاد ہو جائیں گی، اور جب زبانی یاد ہو جائیں گی پھر انشاءاللہ تعالی چلتے پھرتے بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ لہذا یہ رات کے وظائف ہیں، اور رات کی ڈیفینیشن میں نے پہلے بھی بتایا کئی دفعہ کہ غروب آفتاب کے بعد رات شروع ہو جاتی ہے۔ آپ چاہیں تو مغرب کے فوراً بعد بھی اسے پڑھ سکتے ہیں، عشاء سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، عشاء کے بعد بھی، رات کو سونے سے پہلے پہلے، اور اگر رات کو چھوٹ جائے تو اگلے دن ظہر سے پہلے پہلے پڑھ لیں تو انشاءاللہ تعالی یہ فضیلت عذاب قبر سے بچنے کے حوالے سے ہمیں حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ۔